اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ محترم سامعین، ہم میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر اترنے والے مصائب ان کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ ذکر ظلم و بربریت جو یزید نے برپا تھی اس کا تذکرہ کرنے سے یزید کو شرمندگی ملتی ہے اور حسین کو بلندی ملتی ہے، رفعت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم چونکہ حسینی ہیں، ہم نے رفعت حسین، عظمت حسین اور جو مقام حسین، اس کی شہادت حسین کو ہم نے بلند رکھنا ہے، اور اس سے جس کو جو شرمندگی ملتی ہے، جو ذلت ملتی ہے، جس کے نصیب میں ذلت آتی ہے تو اسے ذلت اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ غم حسین میں آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، مگر وہ مجھ سے یہی بار بار کہتے ہیں، بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ دوستان مکرم، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہم نے ابن زیاد کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کی گفتگو کا ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، اب اسی کا کچھ حصہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ابن زیاد نے علی بن حسین کو دیکھا تو ایک سپاہی سے کہا کہ اس لڑکے کو دیکھو، اگر بالغ ہو گیا تو اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ سپاہی نے حضرت زین العابدین کی بلوغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے کہا اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس پر علی بن حسین زین العابدین نے ابن زیاد سے کہا، اگر تیرا ان عورتوں سے قرابت داری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی محافظ بھیج دے جو ان کی حفاظت کرے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم ہی آ جاؤ، اور پھر حضرت زین العابدین کو عورتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے غم میں خود کو نڈھال کرنے والوں، سنو سنو، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ تمام لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد منبر پر چڑھا اور اپنی فتح و کامرانی قتل حسین کے ذکر کے بعد کا کہ حسین جماعت میں تفرقہ بازی ڈال کر حکومت چھیننا چاہتے تھے، اس پر عبداللہ بن عفیف اسدی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے رفیق سفر بھی رہے، اصحاب میں شامل تھے، اپنی بینائی دونوں آنکھوں سے کھو چکے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ افسوس ہے ابن زیاد، نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نصب کر کے اس ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ کوفہ کے گلی کوچوں میں حضرت امام حسین کے سر کو پھرایا جائے، اور اس کے بعد زہر بن قیس کے ہاتھ ایک وفد تیار کیا گیا، ایک گھوڑ سوار کا دستہ تیار کر کے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس بدبخت ابن زیاد نے
ایک جماعت کے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو یزید کے پاس اس حالت میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ، پاؤں اور گردن زنجیریں ڈال دی گئی تھیں، جبکہ عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کی تھی، جب راستے میں چلو تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلو کہ یزید کی مخالفت کرنے والے اس انجام سے دو چار ہوئے۔ اب تمہیں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ امام عالی مقام کا سر مبارک لے جانے والے قافلہ کے راستے میں ایک منزل ایسی تھی جس میں ایک گرجا تھا۔ رات گزارنے کے لیے قافلہ نے وہاں قیام کیا۔ ابن کثیر اس موقع پر روایت کرتا ہے، ابن کثیر نے ابن عساکر سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت بلاد روم میں غزہ پر گئی تو انہوں نے ایک کنیسہ میں مذکور اس شعر کو ملاحظہ کیا کہ کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ اتنا ظلم کرنے کے باوجود کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ لوگوں، اس ظلم اور بربریت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی بندے کے سر پہ سوار نہ کرے جس سے آنکھوں سے نبی کے خاندان کی حیا ختم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا ختم ہو جائے۔ حضرت حسین کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا گیا، آپ کا سر مبارک نیزوں پہ سوار کر کے بڑی دھوم دھام کے ساتھ یزید کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ جس گرجے میں یہ قافلہ، یہ حسینی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اس گرجے کے راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند عورتوں کو حالت اسیری میں اور مظلومیت میں دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اس نے حالات دریافت کیے۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا تم لوگ بہت برے ہو، کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسا تم نے کیا ہے؟ پھر اس راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر تم ایک رات کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو، مجھے ان عورتوں کی خدمت کرنے کا موقع دو تو تم کو 10,000 دینار اس کے بدلے میں دوں گا۔ وہ سیم و زر کے پجاری، وہ دولت کے پجاری اس بات میں آ گئے، وہ 10,000 درہم لینے کے لیے انہوں نے 10,000 درہم کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر دیا، پردہ دار مقدس بیویوں کو گھر کی چار دیواری میں ایک صاف ستھرا کمرہ گزارنے کے لیے رات گزارنے کے لیے پیش کیا اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ اس نے صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں صبر کا بہت اچھا بدلہ دیا۔ اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت نبوت کی پاک باز عورتوں نے اس کی اس ہمدردی پہ اس کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ راہب نے گرجے کے خادم سے کہا کہ رات بھر ان مقدس عورتوں کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ وہ خود امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لے کر ایک دھوئے ہوئے مبارک تش کے اندر رکھ کر چہرے مبارک کو، مقدس زلفوں کو، داڑھی مبارک کے بالوں کو جو غبار اور خون میں اٹ گئے تھے، اٹے ہوئے تھے، دھونے لگا۔ اس نے چہرے مبارک دھو کر صاف کیا اور عطر کے ساتھ اسے معطر کیا، ادب اور تعظیم کے ساتھ ساری رات سر انور کے سامنے گزارتا رہا، بیٹھا رہا اور گزارو قطار روتا رہا۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانواد رسول کے مقدس بیویاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہی، سر حسین بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکا یک اس راہب کی قسمت
قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے عرش سے فرش تک پھیلا ہوا دیکھا تھا، جب اس پر راہ پر منکشف ہوا ہو گیا، اس نے دیکھا کہ ایک حالہ نور جو سر حسین کے گھر طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا، سر اقدس کے روب و جلال کا مشاہدہ کیا، اس کے دل کی یہ کیفیت ہی بدل گئی، اس کی محبت اور اس نے عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے، اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی، کیونکہ اس نے امام عالی مقام کے سر انور کا ادب و تعظیم کی تھی، اور بے ادب کرنے والے بد نصیب نہیں ہوتے، بے ایمان نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو با نصیب بھی بنا دیا اور ایمان والا بھی بنا دیا۔ اس نے اہل بیت اطہار کے مقدس بیویوں کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کی تھی، وہ دعائیں رنگ لائی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب اس کے لیے اہل بیت نبوت سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب اگلے دن یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی مطیع و خادم بن کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہاں ایک بات زیادہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ وہ دولت جو انہوں نے میدان کربلا میں قافلہ حسینی کی لوٹی تھی، یزیدی فوج نے بدبختی کمائی تھی، امام عالی مقام کے لشکر کے خیموں سے جو دینار لوٹے تھے، اور جو دینار انہوں نے راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب انہوں نے تھیلیوں کے منہ کھولے تو دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار مٹی کی ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے۔ یزیدی فوج کے سپاہیوں کے پاس درہم و دینار کا ٹھیکریاں بن جانا اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی کہ بدبختو، تم نے اس فانی اور مادی دنیا کے لیے دین چھوڑا ہے، آل رسول پر ظلم و ستم کیا ہے، یاد رکھو دین تو تم نے چھوڑ ہی دیا، مگر جس فانی اور بے وفا دنیا کے لیے تم نے دین چھوڑا ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، تم خاسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بن جاؤ گے، تمہیں نہ دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، نہ تمہیں آخرت میں، تم دونوں جان میں نقصان اٹھانے والے بنو گے، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ لعنت اور پھٹکار تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں غم شبیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں غم شبیر کے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس شعر کو ذہن میں رکھا کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور سوچا کریں کہ غم حسین میں آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، مگر وہ مجھ سے یہی بار بار کہتے ہیں، بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔